آج کی ان آیات میں سب سے پہلی بات جو قابل ذکر ہے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ جب وہ نوجوان غار میں آئے تو غار میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ دعا مانگی۔ اور دعا مانگتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے فقالوا، انہوں نے دعا مانگی۔ اور جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور یوں کہا جائے کہ انہوں نے دعا مانگی، تو عام طور پر بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا ایک نے مانگی ہوگی، باقی سب اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہوں گے۔ اب یہ کیا دلیل ہے اس بات پر کہ ایک نے دعا مانگی سب شریک ہو گئے؟ حالانکہ یہاں پہ اللہ نے کہا فقالوا، انہوں نے کہا، انہوں نے دعا مانگی۔ تو اس کی دلیل میں سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا، اور وہ دعا یہ ہے وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون کو اور اس کے لوگوں کو، بادشاہوں کو، اس کے سرداروں کو دنیاوی زیب و زینت اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں آپ نے عطا کیا۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ آپ، اے ہمارے پروردگار، اسی واسطے آپ کے راستے سے وہ گمراہ بھی ہو گئے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اب ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے رب، آپ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیں، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، بس وہ ایمان نہ لا سکیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، دعا کون مانگ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی ایک سے زائد لوگ موجود ہوں، چاہے ان کو قالا کہہ کر مخاطب کیا ہو یا قالو کہہ کر، تو دعا ایک ہی مانگتا ہے، کیونکہ یہاں ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ دعا مانگی، صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن قبولیت دعوتکما دونوں کے لفظ سے آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعا ایک مانگتا ہے، باقی سب آمین کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دعا پر آمین کہنے والا بھی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے۔ اجتماعی دعا کا ثبوت بھی اس آیات سے ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو گویا کہ اگر کوئی ایک دعا کرائے اور سارے اس کے ساتھ آمین آمین اس کی دعاؤں پر کہیں تو سب کی طرف سے وہ دعا ہو جاتی ہے، اور جب دعا سب کی طرف سے ایک مانگ رہا ہے تو پھر اپنی دعا مانگنا عبث ہے، بیکار ہے۔ اب یہاں مغالطہ یہ ہوا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھ ساتھ اٹھاتے ہیں، لیکن امام صاحب بھی دعا مانگ رہے ہیں، بعض لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بعض لوگ اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی زبان سے دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے امام کے پیچھے بعض لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام بھی پڑھ رہا ہے، پیچھے آہستہ آہستہ خود بھی پڑھ رہے ہیں، اور جن رکعتوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے آواز نہیں آتی، ان رکعتوں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مغالطہ ہے، غلطی کرتے ہیں یہاں پر۔ جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت کافی ہے، اب مقتدی کو تلاوت نہیں کرنی، چاہے وہ سورۃ الفاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو۔ اسی طرح دعاؤں کا بھی معاملہ ہے کہ جب دعا جو ہے ایک مانگ رہا ہے تو باقی لوگ اس پر آمین کہیں گے، اپنی دعا نہیں مانگیں گے۔ اور ہم اس مغالطے میں پڑھ اس لیے گئے ہیں کہ امام صاحب تو عربی میں دعا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، یا امام صاحب جو دعا مانگ رہے ہیں میں تو وہ نہیں، میں تو دوسری مانگنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے والد صاحب کی بیماری کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں تو فلاں کام کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھی اپنی ساری چاہتیں دل میں رکھے
اور ایمان کی اجتماعی دعا کے اندر شامل ہو کر آمین کہیں، اللہ اس کی برکت سے سب کے کام بنا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے، اور ہم میں اجتماعیت پیدا نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے انفرادی عمل پر تکیہ کر کر بیٹھ گئے ہیں کہ بس ہمارا جو عمل ہے یہ صحیح ہے، باقیوں کا ہمیں نہیں پتہ یا ہمیں نہیں پرواہ کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ ہمیں اجتماعی عمل میں جڑنا ہے، اور اجتماعیت قائم کرنے کے لیے اجتماعی عمل کا طریقہ کار بھی وہی اپنانا ہے، تو ہم میں اجتماعیت پیدا ہو سکے گی۔ تو ان نوجوانوں نے دعا مانگی، اور کیسے مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب، رب سے دعا مانگی۔ رب کا معنی ہے پالن ہار، پالنے والا، اور ایک آسان سا اس کا مفہوم یوں سمجھ لیجئے، رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ درجے کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ اب یہ رب جو ہے دو ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک اللہ کے لیے اور ایک ماں باپ کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بھی بنایا، تمام انسانوں کو بھی بنایا، اور اللہ ہی نطفے سے گوشت، گوشت سے ہڈی، پھر بدن، پھر اس کو آہستہ 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 حد کمال تک پہنچاتے ہیں وجود کے اعتبار سے، اور پھر اس کو دنیا میں اللہ بھیج کر پھر یہاں پر بھی بچپن سے لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، ایک حد کمال تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب۔ اللہ ہمارے کون ہیں؟ رب ہیں۔ اور یہی عمل ماں باپ بھی اللہ کے کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کو بڑا کر کے پھر اس کی زندگی اس کے حوالے ہو جاتی ہے، وہ مکلف ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ابتدا سے حد کمال تک پہنچائے۔ تو ان نوجوانوں نے ربنا کہہ کر دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا کی بہت ساری دعائیں بھی سکھلائی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان دعاؤں کا ذکر ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے جب پکارنا ہو تو رب کہہ کر پکاریں تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں نصف حصہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایسی بہترین اور جامع دعا ہے کہ اگر ہم کسی بھی دعا کو نہ مانگے، صرف یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے کام بنا دیں گے۔ ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ واعف عنا، اللہ گزشتہ گناہ معاف فرما دے، ورحمنا، اللہ تو ابھی رحمت فرما دے، واغفر لنا، اللہ تو مجھے بخش دے، درگزر کر دے میرے ساتھ۔ سب چیز آ گئی۔ گزشتہ گناہ معاف ہوں گے تو ولی بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، رحمت ہوگی تو کام آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر بخشش والا معاملہ کریں گے تو آخرت میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہمیں بخش دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو اتنی جامع دعا ہے، لوگ اپنی اردو میں دعائیں مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت عربی کی دعائیں پڑھنے کی۔ تو عربی کی قرآنی دعائیں ربنا کے ساتھ بہت ساری ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کر کے ہم وہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اس کے اندر بہت ساری دعائیں چند سیکنڈ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، یعنی چند سیکنڈ میں یہ میں نے پڑھا ہے، اس میں بہت ساری دعائیں شامل ہوں گی۔ یہ اردو میں مجھے 5 منٹ لگیں گے دعائیں مانگنے میں، وہ 5 منٹ کی دعائیں چند سیکنڈ کے اندر آپ عربی کے اندر پڑھ کر پوری کر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دعا ایسی مانگنی چاہیے جو قبولیت کے زیادہ قریب ہو، اور دعا اضطرار کی حالت میں مانگنی چاہیے۔ اضطرار کہتے ہیں مجبور شخص کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مجبور کو۔ جو مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس انداز میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک بچہ گندا ہو جاتا ہے، گندگی کے اندر لتھڑ جاتا ہے، تو وہ اپنی گندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل امی امی کی آواز بھی لگاتا ہے اور روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے۔ تو یہ ہے اضطرار کہ امی جلدی سے میری گندگی دور کرو، مجھے گھن آ رہی ہے، مجھے بدبو آ رہی ہے، مجھے اس سے نجات دے دو۔ تو جتنا زیادہ وہ روئے گا، جتنا زیادہ امی کو پکارے گا، اتنا جلدی اس کی امی کام چھوڑ کر اس کی طرف دوڑے گی، اس کو صاف کر دے گی۔
تو اضطرار کی حالت میں دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ مورخ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال دعا کے وقت اور زندگی کے اندر ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک شخص بیچ سمندر میں کشتی کے ٹوٹ جانے کے بعد ایک تختے پر بیٹھا ہو۔ اب اس کو یہ بھی خوف ہے کہ ابھی میں ڈوبا تو ابھی ڈوبا، اور اس کو یہ بھی یقین نہیں کہ میں کنارے پر پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا۔ تو اس وقت جب وہ پانی پر ہے اور اس کو کنارہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کو نہیں پتہ کھاؤں گا پیوں گا سوؤں گا کیا کروں گا، ایک تختے پر بیٹھا ہو، تو اس وقت وہ مجبوری کی حالت میں جب رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہے اضطرار کی کیفیت۔ تو مومن کی کیفیت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، بڑا سخت تھا، اور اسی طبیعت کی وجہ سے وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا پھر اس کو کرتا، یعنی یوں سمجھ لیجیے ٹھان لیتا پھر اس کو پورا کر کے چھوڑتا، بیچ میں کوئی کام نہیں چھوڑتا تھا۔ اچھے کام بھی اس نے کیے، کوئی برائیاں بھی اس سے ایسے کام بھی ہوئے جو برائی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اچھے نہیں شمار ہوتے، ایسے بھی کام اس سے ہوئے۔ اس کا ایک واقعہ مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا کہ اس کو ٹھوکر لگی، دیکھا کہ ایک اندھا شخص ہے، نابینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے بینائی مانگ رہا ہے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، میرا طواف چل رہا ہے، میرا طواف ختم ہونے تک اگر تیری آنکھوں کی بینائی نہ آئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا، تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور پھر ایک سپاہی کو کھڑا کر دیا کہ اس کو بھاگنے مت دینا، اس کو بھاگنے مت دینا، اور خود طواف شروع کر دیا۔ ابھی اس کا طواف ختم ہوا اور وہ شخص کے پاس آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بینائی آ گئی، اس کی بینائی آ گئی۔ جب اس پر پھر حجاج بن یوسف نے یہ جملہ کہا کہ جس طریقے سے تو دعائیں مانگ رہا تھا اگر تو قیامت تک بھی مانگتا رہتا تو یہ بینائی نہیں ملتی۔ جب تجھے اپنی جان کا ڈر ہوا، سر قلم ہونے کا خوف ہوا، اب تو نے دل سے دعا مانگی تو اللہ نے بھی فوراً قبول فرما لی۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری دعائیں بھی اسی نابینا کی طرح ہیں کہ اگر قیامت تک بھی مانگتے رہیں تو کوئی کام نہیں ہونے والا، اور امید یہ لگائی ہوئی ہے کہ دعا مانگ کر پیچھے پلٹے تو ہمیں قبولیت نظر آ جائے، ہمارا کام بن جائے۔ تو بھئی اضطراری کیفیت تو پیدا کریں، اپنے دل کے اندر طلب تو لے کر آئیں، اللہ کے سامنے مجبور ہو کر تو پیش ہوں اپنے آپ کو۔ لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے اور لاپرواہی کے ساتھ ہی سارے جملے ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، یوں ایسا لگتا ہے جیسے سبق سنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سبق سنا، پڑھ رہے ہیں دعائیں۔ دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوں گی، دعائیں مانگنے سے قبول ہوگی، اور اس کے لیے شرط عربی اردو نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ عربی کی دعائیں چونکہ اللہ سے زیادہ قریب، جنت کی زبان، قرآن کی زبان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو اسی لیے اس کا اہتمام کرنے پر سنت ادا ہوتی ہے، تو اس میں قبولیت زیادہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ عربی کی دعا مانگیں گے تو عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے تو ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات آپ کو نہیں سوچنے کی ضرورت، اس لیے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جو سب سمجھتا ہے، وہ آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا عربی کی دعائیں بھی اضطراری کیفیت کے ساتھ اگر مانگ لی جائیں، پڑھ لی جائیں تو اللہ تو دل کی کیفیت کے مطابق قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے اضطراری کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل کے اندر ایسی آواز، سینے کی آواز جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، تکلیف، غم، فکر والی آواز، اور لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور ایسی ہی آپ نے تربیت فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یقین ایسا کامل تھا، اللہ پر اتنا کامل پختہ یقین تھا کہ دعا مانگ کر ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 4 اصحاب حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عبد الملک بن مروان، اور چوتھے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے کہ آؤ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور دعائیں بھی ایسی قبولیت کے ساتھ مانگی کہ اللہ نے چاروں کی دعائیں بعین ہی ویسے ہی قبول فرمائی جیسے مانگی تھی۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عراق کا گورنر بنا دیں، عراق کا گورنر بنا دیں۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میں 2 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو پورا فرما دیں۔ ایک سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا عائشہ بنت طلحہ۔ سکینہ بنت حسین حضرت حسین کی صاحبزادی ہے، اتنی اعلیٰ نسبت والی ہے، نیک خاتون ہے، تو اس سے دعا مانگی اللہ سے، اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اور دوسرا عائشہ بنت طلحہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہے، یہ ان کا نام بھی عائشہ ہے، اور ابتدا سے ہی ان کی تربیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ان میں بالکل من وعن شکل و صورت بھی، تربیت بھی، انداز بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا۔ بھانجی کی تربیت بھی ایسے اچھے انداز میں کی، پوری انہی میں ڈھل گئی، شکل و صورت بھی، انداز بھی، محدثہ تھی، بہت نیک خاتون تھی، متقیہ تھی۔ تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی عراق کا گورنر بننے کی اور ان 2 عورتوں سے شادی کرنے کی۔ اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ان کو عراق کا گورنر بھی بنایا اور ان دونوں سے ان کا نکاح بھی ہوا۔ آج نوجوان جو ہے وہ آتے ہیں، بات کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اب شرعاً تو جائز نہیں ہے اس سے ملیں یا بات چیت کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بس کام بن جائے، یا کوئی جائز طریقہ بتا دیں کہ نکاح وہاں اسی جگہ پر ہو جائے جہاں ہماری چاہت ہے، تو وہی وظیفے پوچھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وظیفہ بتا دیا، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ پسند کی شادی کرنا کوئی منع نہیں ہے، کسی کو پسند کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی نیت صحیح ہو، نیت آپ کی صحیح ہو، نکاح کی نیت ہو۔ اور پسند کرنے میں ترجیح ایسی لڑکیوں کو دیں، ایسی خواتین کو دیں جو نیک ہوں، جن سے آپ کو امید ہو کہ میری اولاد نیک ہوگی، میرا گھرانہ نیک صالح لوگوں کا گھرانہ بن جائے گا، یہ میرے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایسے گھرانے کی لڑکیوں سے آپ محبت کریں اور ان کو پیغام نکاح بھیجیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، تو اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ اب ہمارے ہاں ماحول اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں اور آفسوں میں ایسا بن چکا ہے جس میں بے حجابی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جوانی میں ہی لڑکے جو ہے لڑکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ باتیں سوچنے لگتے ہیں، دماغ میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو ان خیالات سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجئے اور نیک صحبت میں رہیے، اپنے علماء سے مسئلے مسائل پوچھتے رہیے، جڑے رہیے، قریب رہیے، تاکہ آپ کے اوپر نظر رحمت، نظر شفقت پڑتی رہے، تو اللہ اس کی برکت سے آپ کے دل کو، دماغ کو صاف ستھرا رکھے۔ ہاں، اپنی محبت کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں، نہ چھوڑیں، لیکن دل سے محبت کریں اور زبان سے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جس طریقے سے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر دعا مانگی، تو ہم بھی اگر موقع مل جائے وہاں جا کر دعائیں مانگ لیں۔ وہاں موقع نہیں ملتا تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ویسے ہی سنتا ہے جیسا وہاں سنتا ہے۔ دل کا اخلاص ہو تو اللہ یہاں بیٹھ کر بھی دعا مانگیں گے تو اللہ ہمیں ہماری محبت دلا دیں گے۔ لہذا اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے آسان سا طریقہ اور آسان وظیفہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھیں کہ دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں، اس سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ انجانے میں اور نادانی میں ہماری دعاؤں کا انداز گستاخانہ ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا انداز سنت والا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص ہوتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ انداز سنت والا نہیں ہے، انداز وہ نہیں ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ تو اس لیے
اگر دل سے دعا کی جائے، سنت طریقے سے کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دعا دل سے نکلتی ہے تو قبول ہو کر ہی آتی ہے، لہذا مایوس اور نا امید نہ ہو، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اب رات کا وقت ہوا، اندھیرا ہو گیا، کیونکہ دوپہر کے وقت نکلے تھے کھیل کود کے لیے، کنویں میں ڈال کر آ گئے، اب کنویں میں بھی اندھیرا، پھر سورج غروب ہوا تو پھر اندھیرا گپ ہو گیا، اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پریشان ہوئے۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، صبح صادق کے وقت روشنی ہو جاتی ہے، تو جب وہ روشنی ہوئی تو پھر انہوں نے دعا مانگی اس وقت میں، اللہ تو مجھے اس اندھیرے سے نجات عطا فرما دے، اس مشکل سے مجھے نجات عطا فرما دے، اور اللہ جو بھی اندھیروں اور مشکلات کے اندر ہے، اللہ تم سب کو ان کو نجات عطا فرما دے۔ مفسرین فرماتے ہیں، مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر یہ کیفیت بن چکی ہے کہ جو شخص بھی اس وقت کے اندر پہنچتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے کسی بھی تکلیف میں ہو، تو اس صبح صادق کا وقت، تہجد کا وقت اتنا بابرکت وقت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وقت سب کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پوری رات انسان بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کو نیند کب آتی ہے؟ 3 بجے 4 بجے آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آتا؟ پوری رات جاگنا آسان ہے، صبح جاگنا مشکل ہے، وہ سکون آ جاتا ہے۔ پوری رات شیطان بلاتا رہتا ہے، لیکن وہ وقت قبولیت کا وقت ہے نا، سکون آتا ہے، اور سکون جیسے ہی ملتا ہے نیند آ جاتی ہے۔ اب پوری رات سوئے نہیں ہوتے تو جیسے ہی نیند آتی ہے تو وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ پھر فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر شیطان نے آپ کو سلا دیا، نہیں، آپ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس وقت میں ہر ایک کو سکون مل جاتا ہے۔ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں آپ، رات کو 2:30-3 بجے کے بعد سناٹا، ہاں، سارا عملہ سو رہا ہے، مریض بھی سو رہے ہیں، بہت کم لوگ جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ بھی اونگ رہے ہوں گے، سکون آ جاتا ہے سب مریضوں کو بھی، بیماروں کو بھی۔ آپ جیلوں میں چلے جائیں، وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی، رات بھر ان کی پٹائی بھی لگے، لیکن اس وقت میں سب کو سکون آیا ہوا ہوگا، سب کے غم ہلکے ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر اپنے ہلکے غم کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں جس وقت کے اندر سکون مل جاتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، سجدوں میں کوئی قرار نہیں مل رہا، دل بے چین رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ تہجد کا اہتمام کر کے دیکھیے، اس وقت اللہ کو سے مناجات کر کے دیکھیے، آپ کو اللہ دل کا سکون بھی عطا فرمائیں گے، رات کی راحت بھی عطا فرما دیں گے۔ اصل وہ وقت ہے سکون والا، اس وقت کے اندر ہمیں سکون حاصل کرنا چاہیے۔ اور کیا مانگنا ہے؟ آتنا من لدنک رحمہ۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے؟ رحمت عطا فرما دے۔ رحمت میں سب کچھ آ جاتا ہے، رحمت میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور رحمت اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے 4000 سال پہلے وجود دیا، روحوں کو جسموں سے 4000 سال پہلے پیدا کیا، وجود دیا، اور رزق کے معاملے کو کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس معاملے کو روحوں کے وجود سے 4000 پہلے طے کیا، اور رزق کا معاملہ طے کرنے سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو وجود دیا اور اپنے ذمے لے لیا کہ میں اپنے بندوں پر برساؤں گا۔ تو سب سے پہلے کس چیز کا وجود ہوا؟ رحمت کا۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک بندہ 99 بھی قتل کر چکا ہو، 99 بھی گناہ کر چکا ہو، 99 اس کے گناہوں کے دفتر ہوں، رجسٹر ہوں، اور ایک نیکی ہو، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس ایک نیکی کی برکت سے بھی اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اگر کسی کے بارے میں گمان قائم کرنا ہو تو دیکھو کہ اس کی برائیاں اور نیکیاں کتنی ہیں۔
اگر کسی کی ایک بھی نیکی نظر آ جائے، ایک بھی اچھائی نظر آ جائے تو اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا، برا گمان مت کرنا۔ اور آج ہم 100 اچھائیاں دیکھنے کے بعد بھی ایک برائی دیکھ لیں تو پچھلی ساری اچھائیوں پر پانی پھر دیتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ برا شخص ہے، دیکھو اس نے یہ برائی کی ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ایک اچھائی ہو 99 برائیاں ہوں تو بھی اس اچھائی کو غالب کر کے اللہ کی رحمت کی طرح تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، بدگمان نہ ہو جاؤ بلکہ خوش گمان رہو، حسن ظن رکھو اس کے بارے میں۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگیں، اور اپنے ساتھ اگر رحمت چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں۔ اللہ کی رحمت کے لیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ رحمان کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق اللہ کے علاوہ اور کے ساتھ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بندہ شفقت دکھاتا ہے، رقت دکھاتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اتنا رحیم شخص ہے، اتنا رحیم شخص ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان صرف اللہ کی صفت ہے، رحمان صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رحمان ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن رحیم اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات بھی ہے۔ جو بھی رحمت والا معاملہ کرے گا، جو بھی شفقت مہربانی والا معاملہ کرے گا وہ رحیم ہے، اس کے دل میں اللہ نے شفقت رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی ہے جو ان نوجوانوں نے مانگی، اور وہ کیا دعا تھی؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ تو ہمارے اس معاملے میں کہ ہم یہاں آ کر جو الگ ہو گئے ہیں، قوم والوں سے جدا ہو گئے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ تو ہمارے اس معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما دیجئے، ہماری صحیح رہنمائی فرما دیجئے، صحیح راستہ ہمیں دکھلا دیجئے کہ ہم کیا کریں، کس راستے پر ہم رہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اور میرے نفس کو شر سے محفوظ فرما، شر سے پناہ عطا فرما۔ کہ نفس کا شر بہت بڑا ہے، کہ انسان سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی بعض دفعہ نفس کی مکاری میں آ جاتا ہے، نفس اس کو پھلا دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ دیکھ تو کتنا نیک ہو گیا، تو کیسی زبردست نمازیں پڑھنے لگ گیا، تو روزے رکھنے لگ گیا، تو قاری قرآن ہے، تو عالم ہے، تو اتنا اچھا واعظ و نصیحت کرنے والا ہے۔ نفس انسان کا اس کو اس ہدایت والے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، لیکن ساتھ ساتھ مجھے میرے نفس کے شر سے بھی پناہ عطا فرما، اس سے بھی نجات عطا فرما۔ آگے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دعا کی برکت سے ان کے کانوں پر ہم نے ایک پردہ ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ سو گئے۔ کتنے سال سوئے؟ 309 سال، 309 سال سوتے رہے۔ مشائخ نے، مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ نیند کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ 2 چیزوں کے ساتھ، ایک آنکھ کے ساتھ، ایک کان کے ساتھ۔ سو رہا ہوتا ہے انسان، ایک دم کوئی شور ہوتا ہے، کان میں آواز گئی، آنکھ کھل جاتی ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو نیند کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کان کے ساتھ۔ دوسرا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے، بندہ سو رہا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ایک دم آنکھ مسلتا ہوا اٹھتا ہے، بھئی کس نے لائٹ کھولی ہے یار، بند کرو، نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو نیند کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے، آنکھ اور کان۔ تو اللہ فرمانے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہر قسم کے شور شرابے سے ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی، ان پر پردہ ڈال دیا کانوں پر، اب کوئی آواز ان کو نہیں جا رہی، سوتے رہے۔ اور آنکھوں کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو غار کے اندر ایسا اندھیرا ہو گیا کہ سورج کی روشنی سے بھی ان کو محفوظ کیا، آنکھوں کی روشنی نہیں آئی تو سوتے رہے۔ اللہ ان کی دعا کی قبولیت میں ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو نیند طاری کر کے ان کو سلا دیا۔ 309 سال کے بعد اٹھے تو اللہ کیا بتلاتے ہیں؟ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ وہ 2 گروہ تھے، ایک ایمان والا تھا ان نوجوانوں کا، اور ایک وہ تھا جو بت پرست تھا، مشرک تھا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو اس لیے جگایا کہ تم جاگو اور دیکھو
کہ کون باقی بچا؟ وہ بچا جو چند لوگ تھے لیکن ایمان والے تھے، وہ تم ہو، تم بچ گئے ہو۔ جو مشرک تھے وہ دنیا میں نہیں بچے، جب یہاں نہیں بچے تو آخرت میں بھی بچیں گے نہیں، وہاں بھی جہنم کے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ لہذا جو انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ نیند کی حالت بھی ایسی گزارے کہ جب نیند سے جاگے تو اللہ اس کو سیدھے راستے پر ہی قائم رکھے۔ اس کے ایک بہترین طریقہ وہ مشائخ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے نا تو سونے کی بھی نیت ہوتی ہے، سونے کی بھی نیت ہوتی ہے۔ آج بہت ساری نیتیں ہم نے سن رکھی ہے نا، آج سونے کی نیت بھی سن لیں۔ سوتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ میں جتنی دیر بھی سو رہا ہوں میری نیت یہ ہے کہ میں تیری نافرمانی سے بچا رہوں، میں تیری نافرمانی سے بچا رہوں۔ اس نیت سے جب آپ سو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے آپ کو نیند میں بھی شر سے محفوظ رکھیں گے، اور جب نیند سے جاگیں گے تو سیدھے راستے پر بھی قائم رہیں گے۔ یہ سونے کی نیت ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی ہی مراد ہوگی۔ اب اس بات کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مثال سے۔ نیند میں انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے آج کل کے دور میں مثالیں دینا بڑی آسان ہے۔ موبائل دیکھیں نا، موبائل ہم چارجنگ پہ لگاتے ہیں، جب ہم موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں تھوڑی دیر اسکرین اس کی آن رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسکرین آف ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا موبائل ہے کہ اسکرین آف ہونے کے بعد وہ چارج نہ ہوتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ چارجنگ چونکہ لگی ہوئی ہے، اب اسکرین آف بھی ہو جاتی ہے تو وہ چارج ہوتا رہتا ہے۔ جتنی دیر بعد بھی اس کو آپ نکالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اسکرین آف ہونے کی وجہ سے اس کی چارجنگ رک گئی، چارج ہوتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندے کی نیت صحیح ہوتی ہے سوتے وقت تو بظاہر اس کی آنکھوں کی کانوں کی اسکرین بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اندر چارجنگ چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی، اللہ کی مٹھاس کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چارجنگ چل رہی ہوتی ہے، کلمے کی برکت چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جاگتا ہے تو اس کی چارجنگ فل ہو چکی ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ علماء، حفاظ، اہل اللہ، ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کے وارثین بھی انبیاء والے عمل اختیار کرتے ہیں۔ ان کے سوتے وقت نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم اچھے طریقے سے چارج ہو جائیں، پھر ہم اٹھیں گے تو دوبارہ تیرے دین کا کام کریں گے۔ اگر آج ہر مسلمان یہی نیت کر کے سونے لگ جائے تو انشاءاللہ تہجد میں اٹھنا بھی آسان، فجر پڑھنا بھی آسان۔ اکثر نوجوان آ کر ایک سوال کرتے ہیں، امام صاحب کوئی دعا یا وظیفہ بتلا دیں فجر میں آنکھ کھل جائے، فجر میں آنکھ کھل جائے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بھئی، فجر میں آنکھ کھولنے کا وظیفہ بڑا آسان ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ رات کو کھانا ٹائم سے کھائیں اور کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ رات کا کھانا خاص طور پہ آج کل ہمارے یہاں رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے، یہ ایک بدعت رسم چل پڑی ہے۔ فل پیٹ بھر کے کھائیں گے، پھر کولڈ ڈرنک اوپر سے پی لیں گے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا یہ معدے کو بھی خراب کرتا ہے اور بدن میں سستی اور کاہلی کو پیدا کرتا ہے۔ ایک تو پیٹ بھر کے رات کو کھانا نہ کھائیں۔ سنت ہمیشہ یہی ہے کہ ایک حصہ بھوک کا رہ جائے اور آپ کھانے سے ہاتھ کو روک لیں۔ دوسرا کام، رات کو سونے کا وقت آپ کا اتنا ہونا چاہیے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے تو نیند آپ کو مل جائے۔ مثال کے طور پر صبح 6 بجے نماز ہے، اگر آپ رات کو 1 بجے بھی سوتے ہیں تو بآسانی صبح اٹھ سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل بات نہیں۔ 1 بجے سونا تو اس سے پہلے چاہیے، اگر بہت تاخیر ہو تو 1 بج جائے، 1 بجے سے زیادہ تاخیر سونے میں نہ کریں۔ اور پھر سوتے وقت آپ نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے ایک تو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ سوتے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، آیت الکرسی ہے، آخری دونوں کل ہیں، 3 دفعہ پڑھ کر دم کرنا، یہ سونے کی دعائیں ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور پھر جیسے ہی دائیں کروٹ پر لیٹیں تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں، اللہ مجھے صبح 5:25 پر آپ جگا دیجئے اور فجر کی نماز باجماعت اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ وظیفہ ہے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ یہ دعا کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت کہہ کر سوئیں گے اور جو دعا کر کے سوئیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین کامل کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ آنکھ بھی کھلے گی اور اٹھنے کی